بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی حمایت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر برابر بت پرستی سے روکتے رہے اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے تو قریش کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے یا تو آپ ان کی حمایت بند کر دیں یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب یہ سن کر گھبرا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ چچا کی زبان سے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، یا تو اللہ کا دین زندہ ہوگا یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بہت زیادہ اثر ہوا۔ انہوں نے کہا، جاؤ اور جس طرح چاہو تبلیغ کرو، میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ چنانچہ اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ 3 سال قید میں بھی ساتھ رہے۔ رہائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کوئی کمی نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بدر میں قتل ہونے والوں کی پیشن گوئیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ بدر کے موقع پر جنگ شروع ہونے کے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کافر کا نام لے کر جو بدر میں قتل ہونے والے تھے خبر دی کہ فلاں شخص فلاں جگہ قتل ہو کر گرے گا، چنانچہ وہ جس جگہ جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہیں گرا۔ ایک فرض کے بارے میں جماعت کی پابندی نہ کرنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک شخص دن پر روزہ رکھتا ہے، رات پر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ اس حدیث کو سن لیں، کتنی سخت وعید ہے کہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، نفلیں بھی پڑھتا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتا، اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، قرض سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم، اے اللہ میں سستی، بڑھاپے کی کمزوری، گناہ اور قرض سے پناہ چاہتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مردوں کو ثواب پہنچانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں مر چکی ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو اس شخص نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے ثواب کے لیے اس کو صدقہ کر دیا۔ اس لیے یہ بات دی، اصال ثواب کا کیا فائدہ ہے؟ مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ثواب بھی پہنچتا ہے اور نفلی صدقات بھی کرنے چاہیے اور اصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ ایک گناہ کے بارے میں، تنگی کے ڈر سے فیملی پلاننگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی اولاد کو تنگ کے ڈر سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آخرت کے بارے میں، دوزخ کی گہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا گیا، وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم اس جہنم کو انسان اور جنات سے بھریں گے، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ طب نبوی سے علاج، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا علاج۔ طب نبوی سے علاج، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں جائے تو جہاں تک ہو سکے ستر کا خیال رکھے۔ فائدہ،
تنہائی میں بیوی کے پاس جانے میں بھی سطر کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو دوسرے موقع پر سطر چھپانے کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے جی پردہ کی ضرورت نہیں ہے، صرف پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ بات حدیث سے کیسی سمجھ آ رہی ہے کہ جب جس ٹائم انسان بیوی کے پاس جا رہا ہے اس ٹائم سطر کا حکم دیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے علاوہ غیر محرم کے سامنے جانے سے کیسے روکا جائے گا؟